ہم سمجھتے ہیں کہ اعظم سواتی کے معاملے میں جس طریقے سے انسانی حقوق کو پامال کیا گیا، 45 FIR درج کی گئی، اس کے اوپر ہمیں بڑا شدید کنسرن ہے اور انشاءاللہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانا عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کا کیا ماننا ہے کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچنا ضروری ہے اور ہم انشاءاللہ اس معاملے میں پوری پروٹیسٹ جو ہے وہ کریں گے۔ اس کے بعد کل سے پورے پاکستان میں ایک مہنگائی اور جو اکانومی کا جو حشر نشر ہو گیا ہے، بجلی آ نہیں رہی، گیس کی شارٹیج ہے، تیل مہنگا ہو رہا ہے، کچن آئٹمز جو ہیں وہ آسمان کے اوپر چلے گئے ہیں، ان تمام معاملات کے اوپر کل سے تحریک انصاف ملک گیر احتجاجی تحریک کا آغاز کر رہی ہے۔ 3 ہفتوں تک پہلے مرحلے میں ہمارے MNAs اور MPAs اپنے حلقوں میں ان احتجاجی تحریکوں کی قیادت کریں گے۔ پورے پاکستان میں جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ باہر نکلیں، تحریک انصاف کی اس احتجاجی تحریک کا حصہ بنیں۔ 3 ہفتوں کے بعد عمران خان انشاءاللہ اس تحریک کو جوائن کریں گے اور ہم دوبارہ سڑک کے اوپر ہوں گے اور یہ سلسلہ جب تک یہ حکومت نہیں جاتی انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ جاری ہوگا۔ ٹیکنوکریٹ حکومت کی جس طریقے سے بازگشت سنائی دے رہی ہے، تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے آج اس کے اوپر غور کیا ہے اور اس کو مسترد کیا ہے۔ کسی طور کے اوپر بھی ٹیکنوکریٹ حکومت کی پاکستان میں گنجائش نہیں ہے اور آئین کے تحت نئے انتخابات پاکستان کے مسائل کا واحد حل ہے۔ لہذا جو بھی کوارٹرز پاکستان کے اندر ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا خواب دیکھ رہے ہیں، ہم بتا دیں کہ یہ پاکستان کے عوام کو قبول نہیں ہوگا۔ پاکستان کے عوام کو صرف عام انتخابات قبول ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور سیٹ اپ پاکستان میں نہیں چل سکتا۔ اور موجودہ حکومت کو بھی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ آپ غیر آئینی معاملات میں شراکت دار نہ بنیں۔ بہرحال آپ سیاسی جماعتیں ہیں، آپ الیکشنز کے اوپر جو ہے وہ اپنا فوکس کریں، پاکستان کے عوام کے پاس جانے کی ہمت پیدا کریں۔ جو آپ کا ایٹیچیوڈ ہے کہ آپ نے الیکشنوں سے بھاگنا ہے، چاہے اس کے لیے آپ نے پہلے نواز شریف نے اس ملک میں مارشل لا لگوانے کی کوشش کی، جب اس نے فوج کی جو لیڈرشپ کی تبدیلی کا معاملہ تھا اس کے اوپر تنازع بنا کے نواز شریف ملک میں مارشل لا لگوانا چاہتے تھے۔ صرف عمران خان کے تدبر اور تحمل کی وجہ سے یہ ٹرانزیشن مکمل ہوئی اور ملک میں مارشل لا نہیں لگا۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن نہ ہو چاہے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بن جائے۔ دیکھیں اس کے اوپر یہ ممکن نہیں ہوگا۔ جو بھی ٹیکنوکریٹس آئیں گے وہ معاملات کو نہیں سنبھال سکیں گے اور میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پھر سارا جو قصور ہے وہ آپ کا نکلے گا اور آپ کے اوپر اس کا بلیم آئے گا۔ لہذا اس معاملے کے اوپر بہت گہرا غور و خوض کریں اور پہلے آئیڈیاز 7-8 مہینے میں جس طرح کے آئیڈیاز آئے اور ناکام ہوئے، یہ بھی ایک اور ایسا ہی آئیڈیا ہوگا جو بری طرح پٹ جائے گا۔ ایسے آئیڈیاز نہ سوچیں، پاکستان کو لیب ریٹ نہ بنایا جائے، ہمیں لیبارٹری کا چوہا نہ سمجھا جائے پاکستان کے عوام کو جس کے اوپر روز نیا تجربہ کرنا ضروری ہے۔ پاکستان کے عوام کو آئین میں دیے گئے حقوق، آئین میں دیا گیا سیاسی نظام ان کا حق ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس جس طرح سسپینڈ ہیں گزشتہ 8 مہینوں سے پاکستان کے عوام کے، وہ فوری بحال کیے جائیں، پاکستان کا آئین بحال کیا جائے اور انتخابات کی طرف بڑھا جائے۔ یہ ہمارا آج کا بنیادی فلسفہ ہے اور بیانیہ ہے اور اسی کے اوپر ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آگے بڑھنا چاہیے۔ چوتھا نقطہ جس کے اوپر آج سینئر لیڈرشپ میں بات ہوئی ہے وہ پنجاب میں حکومت کی تبدیلی ہے۔ دیکھیے ہم میجورٹی پارٹی ہیں اس وقت پنجاب میں، اس وقت تحریک انصاف اور جو پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ہے اس کے 190 ممبران ہیں جو کہ اس وقت پنجاب اسمبلی میں ہیں۔ یہ حکومت بنانا، اس کو ڈیزالو کرنا، یہ حق اس وقت تحریک انصاف کو حاصل ہے۔ لہذا یہ جو بھی معاملہ چل رہا ہے
جس میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ پنجاب میں حکومت تبدیل کی جائے. پہلے گورنر اس سازش کا حصہ بنے اور گورنر نے ایک غیر آئینی اقدام اٹھایا. ابھی گورنر کو پنجاب اسمبلی میں حاضر ہو کے پیش ہو کے اپنے اقدام کی وضاحت دینی چاہیے. انہوں نے اس کے اوپر پریویلیج موشن دیا ہے. اسی طریقے سے جو چیف سیکرٹری ہے ان کو اپنی پوزیشن جو ہے اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے. اور پنجاب میں جو ہارس ٹریڈنگ کا کھیل کھیلا گیا، ہم اب اسپیکر پنجاب اسمبلی کو یہ کہنے جا رہے ہیں کہ آصف زرداری، ناصر علی شاہ اور شرجیل میمن کے دورہ پنجاب کی جو تفصیلات ہیں وہ الیکشن کمیشن سے شیئر کی جائیں. یہ کیا معاملہ ہے کہ جب بھی منڈی لگتی ہے زرداری صاحب بوریاں بھر کے سندھ سے پنجاب میں آ بیٹھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے اوپر جو انہوں نے پرائیویٹ جہاز بک کیے اور اس کے اندر پوری لیڈرشپ پارٹی کرتی ہوئی گڑی خدا بخش. اسی طرح کا ایٹیچیوڈ ان کا پاکستان کے لوگوں کے بارے میں، پاکستان کے موریلٹی تباہ کرنے میں جو زرداری اینڈ کمپنی کا کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. لہذا جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے کہ پنجاب میں ایم پی ایس کو خریدا جائے اور خرید کے پہلے مرحلے میں انہیں کہا جائے کہ آپ اسمبلی سے ایبسنٹ ہو جائیں. کسی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دبئی بھیج دیتے ہیں، کسی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو عمرے کے لیے بھیج دیتے ہیں، کسی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو لنڈن امریکہ بھیج دیتے ہیں اور ساتھ آپ کا سارا جو معاملات ہیں وہ بھی ہم ٹیک کیئر کریں گے. بہت ہی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ بغیرت ہی ہوگا جو اس قسم کی آفر جو ہے اس کو قبول کرے گا. اور مجھے امید ہے کہ پنجاب اسمبلی کے تمام اراکین اپنی لیڈرشپ کے ساتھ مخلص ہیں، مخلص رہیں گے. اور 20 لوگ جنہوں نے پہلے چھوڑا تھا ان کا حشر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے لوگوں نے ان کی سیاست ہی ختم ہو گئی. جو لوگ موقع کے اوپر تحریک انصاف کو چھوڑ کے گئے، انشاءاللہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ کا کھیل ہے اس کو بھی ناکام ہم بنائیں گے. نو کانفیڈنس موو کے لیے ہم نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے وہ جنوری کے پہلے ہفتے میں ہم نے طلب کیا ہے. ڈیٹ اس کی فائنلائز جو ہے وہ ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم جو ہی کانفیڈنس موو لیں گے ہم نے پاکستان کی یہ جو پنجاب اسمبلی اس کی تحلیل کی طرف ہم جائیں گے. یہ ہمارا فیصلہ جو ہے وہ اس کے اوپر بالکل متفقہ ہے. یہاں پہ میں صرف آخر میں جو ایم این ایز آج اسمبلی میں پیش ہوئے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے 127 ایم این ایز نے اسمبلی میں استعفیٰ دیا، ان میں سے 123 ایم این ایز نے اسمبلی میں کھڑا ہو کے استعفیٰ دیا. یہ استعفے اجتماعی تھے. ہم اجتماعی استعفے دینا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہم نے کوئی اسپیکر صاحب کے لیے انٹرٹینمنٹ کا بندوبست نہیں کیا ہوا کہ جو اسپیکر صاحب جو ہے کسی کام لگ جائیں. میرا بڑا احترام ہے راجہ پرویز اشرف صاحب کے لیے، آج انہوں نے گلہ بھی کیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اسپیکر کے عہدے کے تقاضے، آپ نے وہ 11 لوگ جن کے استعفے آپ نے منظور کیے، کیا آپ نے ان کو بلایا تھا؟ آپ نے ان کو نہیں بلایا تھا. کیا آپ نے ان کے ان استعفوں کی تصدیق کے لیے ان سے رابطہ کیا تھا؟ آپ نے نہیں کیا تھا. آپ نے ان 11 لوگوں کے استعفے اس لیے قبول کیے جو بعد میں سامنے بھی آ گیا کہ وہ آپ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ ان سیٹوں سے جیتے ہیں جہاں تحریک انصاف کمزور ہے اور آپ کا خیال تھا آپ جیت جائیں گے. آپ بری طرح ہار گئے. اس کے بعد آپ کے سامنے یہ سارے استعفے اجتماعی سب نے کھڑا ہو کے جاوید ہاشمی کیس واضح ہے، اسمبلی میں کھڑا ہو کے کہہ دیا آپ نے، آپ کے استعفے مان لیے گئے. آج جو آپ نے اخباروں میں جو ہے اپنے من پسند میڈیا کے ذریعے کہا کہ 4 لوگ جو ہیں جی وہ مجھے یہ کہہ گئے ہیں، 4 یہ 6، آپ ان کے نام دیں. 3 نام جو آپ نے آج یہ جو میڈیا میں لیک کرائے گئے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو چینل کو سو بھی کرنے جا رہے ہیں، جس میں آپ نے طالب نقی کا نام لیا، آپ نے بی بی غلام بی بی بھروانہ کا نام لیا اور آپ نے لالی صاحب کا نام لیا. تینوں ویڈیوز بنا کے انہوں نے جو ہے وہ دی کہ ہمارے استعفے فوراً قبول کریں. کوئی اس وقت تحریک انصاف کا جو ایم این اے ہے وہ تیار نہیں ہے اس اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے، اور جو 20 لوٹے اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حیثیت اوقات یہ رہ گئی ہے کہ وہ اپنی کانسٹیچوئنسی میں نکل نہیں سکتے. لہذا لوٹوں کی پاکستان میں لوٹا کریسی کی سیاست ختم ہو چکی ہے.
और ये जो टिकट के ऊपर इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट में आए और अपनी हैसियत बदलेंगे, उनकी हैसियत वही होगी जो बाकियों की हुई। लिहाजा हमारे इस्तीफे आपके पास आए, अब आप कह रहे हैं कि आप उनको कबूल नहीं कर रहे, लिहाजा अब हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं दोबारा। सुप्रीम कोर्ट में हमने पहले भी ये कहा था कि जनाब ये स्पीकर साहब बहाने हीले बहानों से ये इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे। अब दोबारा ये साबित हो गया है। सुप्रीम कोर्ट हमें बताए कि अब इस मसले का क्या हल है। इस्तीफे इज्तिमाई ही होंगे क्योंकि ये इज्तिमाई फैसला है, इंडिविजुअल फैसला नहीं है। बहुत शुक्रिया। आप दोबारा सड़क पर जा रहे हैं, दोबारा ज्वाइन करेंगे, क्या ये लॉन्ग मार्च की शक्ल होगी दोबारा कि शहर शहर जलसी होगी? नहीं, ये शहर शहर इसमें ये तहरीक जो है वो शुरू होगी, शहर शहर ये तहरीक चलेगी और इमरान खान इंशाल्लाह 3 हफ्तों बाद फिर अगली हुकूमत अमली हम देंगे 3 हफ्तों बाद। और देखिए मैंने आपको पहले बताया है, ये जो एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की शक्ल में एक फॉरेन पोजेशन हमारे ऊपर गैर मुल्की कब्जे की कोशिश हो रही है, ये हम नहीं होने देंगे। तो सर ये फरमाएगा कि क्या पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास है वो भी आप करने जा रहे हैं पंजाब की, क्या इत्तेमाद का वोट जो फैसला है 11 का उससे पहले लेने का इरादा किया है या बाद में लेंगे? कोशिश यही है कि वो उससे पहले हो जाए ताकि 11 तारीख को जब हम जाएं वहां पे तो इत्तेमाद का वोट हम दे सकें। डिले इसलिए हो रहा है कि स्पीकर साहब ने इजलास बुला लिया है 11 को। हम चाहते हैं पार्लिमानी पार्टी में और जो इजलास बुलाया हुआ उसमें ज्यादा फासला ना हो। अच्छा, इत्तेमाद का वोट आपने लेना है तो अरकान को जो मौजूदगी है उसको यकीनी बनाने के हवाले से कोई हिकमत अमली आपने तय किया है? इस तरह अरकान सारे अरकान खुद आएंगे, उनकी अपनी जिम्मेदारी है। अरकान जो मेंबर्स हैं पार्टी के लोग यहाँ पे साहब जहाज भर के लेके जाते रहे, सुनने में आया कि 5 से 8 अरकान आपके साथ राब्ते बनी है आपकी पार्टी से, क्या सिचुएशन है पंजाब में? लाहौर में पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई के खिलाफ कल से मुल्कगीर एहतजाज होगा। मुल्क भर के अवाम एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बने। इमरान खान 3 हफ्तों के बाद तहरीक का हिस्सा होंगे।